اردو سلیس جماعت 10ویں، جس میں آج ہم جو نظم کرنے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے محنت کی برکات۔ اس نظم کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ یہ نظم ہماری اردو کی کتاب پیج نمبر 94 اور اس کی ایکسرسائز مشق 95 پر موجود ہے، آپ ضرور پڑھیے گا۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ اور ان کی معنی۔ مشقت مطلب سخت محنت، ذلت مطلب رسوائی یا بے عزتی، جہاں مطلب دنیا، بڑائی یعنی برتری، کاما ترقی، ہرگز یعنی کبھی نہیں، پائی مطلب حاصل کی، فضیلت مطلب بڑائی یا بزرگی، فرمان روائی مطلب حکمرانی، نہال مطلب پودا یا درخت، گلستان مطلب باغ، بشر مطلب انسان، ہمت مطلب حوصلہ، سنوارے مطلب درست کرے، عارضی مطلب غیر مستقل، زور مطلب طاقت، اڑے وقت مطلب مشکل گھڑی، جھانکو مطلب دیکھو، ہانکو مطلب چلاؤ، درما مطلب علاج، یہاں مطلب یہاں، دست مطلب ہاتھ، قضا مطلب قسمت، تقدیر یا موت، حامی مطلب مددگار۔ اب ہم مولانا الطاف حسین حالی کی زندگی کا مختصر جائزہ لیتے ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ چھوٹی سی عمر میں وہ دہلی آ گئے، جہاں ان کو مرزا غالب کی شاگردگی نصیب ہوئی۔ آپ نے شاعری کا آغاز تو پانی پت سے ہی کر دیا تھا، مگر دہلی آ کر آپ کے جوہر چمکے۔ سر سید احمد خان کی فرمائش پر ایک طویل نظم مستز حالی لکھی، جس نے بڑی شہرت پائی۔ لاہور میں آپ پنجاب بک ڈپو میں بحیثیت مرتب ملازم ہوئے۔ آپ کو جدید شاعری کا امام بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کی شاعری میں سادگی، قومی درد اور دین کی محبت نمایاں ہے۔ 1904 عیسوی میں آپ کو شمس العلماء کا خطاب بھی دیا گیا۔ 31 دسمبر 1914 عیسوی کو آپ کا انتقال پانی پت میں ہوا، جہاں آپ کا مزار ہے۔ اب ہم نظم کا خلاصہ کریں گے۔ اس نظم میں مولانا الطاف حسین حالی محنت کی عظمت اور برکتیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محنت کرنے کی عادت جس نے بھی اپنائی ہے، اسے دنیا میں عزت ملی ہے۔ کسی نے بھی محنت کے بغیر عزت، بڑائی اور حکمرانی نہیں پائی ہے۔ جس طرح باغ میں پودا ہمیشہ نیچے سے اوپر چڑھ کر درخت بنتے ہیں، اسی طرح انسان کو چاہیے کہ وہ کبھی ہمت نہ ہارے اور محنت کر کے اپنے تمام کام سنوارے، اللہ کے سوا باقی سہاروں پر یقین نہ رکھے، کیونکہ دنیا کے سارے سہارے کمزور اور تھوڑے وقت کے لیے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو کسی اور کے سہارے کا انتظار نہ کرے کہ کوئی آئے گا اور آ کر اس کی مدد کرے گا، مگر
اس کو چاہیے کہ اپنی مشکل حل کرنے کی خود ہمت کرے، اپنی تکلیفوں اور پریشانیوں کو خود محنت سے حل کرے، کیونکہ محنت سے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے تو کہتے ہیں جو محنت اور ہمت کرتا ہے اس کا خدا بھی مددگار ہوتا ہے اور وہ ضرور کامیاب ہوتا ہے۔ اب ہم نظم کے اشعار کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی۔ حوالہ: یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم محنت کی برکات سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر محنت اور مشقت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے مشقت کو بے عزتی اور شرمندگی کا سبب نہیں سمجھا، وہی لوگ کامیاب و کامران ہوئے اور ان کو ہی بڑائی اور ترقی ملی۔ شعر نمبر 2: کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔ حوالہ: یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم محنت کی برکات سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر محنت مشقت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں کسی نے بھی محنت کے بغیر بڑی حیثیت، عزت، شہرت اور حکومت حاصل نہیں کی ہے۔ شعر نمبر 3: نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ حوالہ: یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم محنت کی برکات سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر محنت اور مشقت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں جس طرح باغ کے پودے چھوٹے سے بڑے ہوا کرتے ہیں، اسی طرح انسان بھی محنت کی وجہ سے ہی ترقی کر کے بڑی حیثیت حاصل کر سکتا ہے۔ شعر نمبر 4: بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام اپنے سنوارے۔ حوالہ: یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم محنت کی برکات سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر محنت اور مشقت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ کوئی کام کرنے سے کبھی بھی نہیں گھبرائے اور اپنے ارادے نہ بدلے، جہاں تک ہو سکے اپنے کام خود درست کرے۔ شعر نمبر 5: خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے۔ حوالہ: یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم محنت کی برکات سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر محنت اور مشقت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے جیسے کسی انسان کا سہارا نہ لے اور صرف اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ اللہ کے سوا دنیا کے سب سہارے اور طاقت تھوڑے وقت کے لیے اور غیر مستقل ہوتے ہیں۔ شعر نمبر 6: اڑے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، سدا اپنی گاڑی کو خدا بہانکو۔ حوالہ: یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم محنت کی برکات سے لیا گیا ہے۔ تشریح: اس شعر میں شاعر محنت اور مشقت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ انسان پر کبھی بھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو یہ نہ دیکھے کہ کوئی اور آئے گا اور آ کر اسے اس مشکل وقت سے نکالے گا، مگر اس کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی مشکل کو خود حل کرنے کی کوشش کرے اور سخت محنت کرتا رہے۔ شعر نمبر 7: تم ہی اپنی مشکل کو آساں کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درماں کرو گے۔
حوالہ یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم محنت کی برکات سے لیا گیا ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر محنت اور مشقت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی مشکلات کو خود محنت اور کسب سے آسان بنائے اور اپنے مسائل خود حل کرنے کی کوشش کرے۔ شعر نمبر 8، تم ہی اپنی منزل کا ساماں کرو گے تم ہی کچھ اگر یہاں کرو گے۔ حوالہ یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم محنت کی برکات سے لیا گیا ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر محنت اور مشقت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے تمہیں ہی کرنا ہے، تم خود اپنی منزل پر پہنچنے کا سامان کرو گے، یعنی مطلب محنت کے بل پر اپنی منزل تک تمہیں خود ہی پہنچنا ہے۔ شعر نمبر 9، چھپا دست ہمت میں زور قضا ہے، مثل ہے کہ ہمت کا حامی خدا ہے۔ حوالہ یہ شعر مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی نظم محنت کی برکات سے لیا گیا ہے۔ تشریح، اس شعر میں شاعر محنت اور مشقت کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو ہاتھ ہمت اور محنت کرتا ہے اس میں تقدیر کا اختیار چھپا ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود ہی اپنی محنت سے اپنی تقدیر بدلتا ہے۔ اس لیے مثل مشہور ہے کہ جو انسان ہمت اور محنت کرتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ بھی مددگار ہوتا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں نظم کی مشق کی طرف۔ الف، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال نمبر 1، محنت مشقت کرنا کیوں ضروری ہے؟ جواب، محنت و مشقت کے بغیر کسی قسم کی بھی کامیابی ناممکن ہے۔ محنت کرنے والوں کی اللہ بھی مدد کرتا ہے اور دنیا میں ہمیشہ محنت کرنے والوں نے ہی ترقی، عزت، اقتدار اور شہرت پائی ہے۔ سوال نمبر 2، جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ جواب، جو لوگ ہمت ہار جاتے ہیں وہ ہمیشہ ناکام اور نامراد رہتے ہیں اور کامیابی کبھی ان کا مقدر نہیں بنتی۔ سوال نمبر 3، ہمیں خدا کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جواب، ہمیں خدا کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے سوا باقی سب سہارے کمزور، ناپائیدار اور وقتی ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 4، انسان اپنی مشکل کو کس طرح آسان کر سکتا ہے؟ جواب، انسان اپنی مشکلات محنت، مشقت اور قوت ارادی کے ساتھ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہوئے آسان کر سکتا ہے۔ ایکسرسائز حساب مندرجہ ذیل الفاظ کے سامنے اس کے متضاد لکھیے۔ الفاظ، عزت، اس کا متضاد ہوگا ذلت۔ آسان، اس کا متضاد ہوگا مشکل۔ اوپر، اس کا متضاد ہوگا نیچے۔ دائیں، اس کا متضاد ہوگا بائیں۔ کمزور، اس کا متضاد ہوگا طاقتور۔ عاجزی، اس کا متضاد ہوگا مستقل۔ ایکسرسائز مشق جیم، محنت کی عظمت پر 10 جملے لکھیے۔ 1، محنت کرنے والے کو خدا بھی پسند کرتا ہے۔ نمبر 2، محنتی شخص کو ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ نمبر 3، محنت کرنے والا کبھی پریشان حال نہیں ہوتا۔ نمبر 4،
محنت کرنے سے بڑائی اور ترقی ملتی ہے۔ نمبر 5، محنت کرنے والے کی خدا بھی مدد کرتا ہے۔ نمبر 6، محنت کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 7، محنتی شخص کی ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ نمبر 8، محنت کرنے والا کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ نمبر 9، محنت کرنے والا ہمیشہ خوش اور تندرست رہتا ہے۔ نمبر 10، محنت کرنے والا اپنی محنت اور مشقت سے اپنا ایک مرتبہ اور مقام بناتا ہے۔ ایکسرسائز کا حصہ اعدال، درج ذیل الفاظ کے 2 ہم قافیہ الفاظ لکھیے۔ شام، کام، نام۔ زور، شور، غور۔ ہارے، مارے، سارے۔ یہ تھی آج کی نظم محنت کی برکات، جس کے شاعر تھے مولانا الطاف حسین حالی۔